بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، سن وفات کے لحاظ سے صحیح ترتیب بتائیے۔ جی دوستو، تو سن وفات کے لحاظ سے یہاں ترتیب پوچھا گیا ہے۔ تو پنڈت رتن ناتھ سرسار کی وفات جو ہے 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات جو ہے دہلی میں 1913 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور عبدالحلیم شرر کی وفات جو ہے 1926 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ اور مرزا ہادی رسوا کا انتقال جو ہے 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے ساتھی آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ سرشار 1902، نذیر احمد 1913، ہادی رسوا 1926 شرر 1926 اور ہادی رسوا 1931۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو پنڈت رتن ناتھ سرسار کی پیدائش 1846 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کی 1830 عیسوی کو بجنور میں۔ اور عبدالحلیم شرر کی 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اور ہادی رسوا کی 1858 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صنف کے اعتبار سے صحیح ہیں اور دو غلط۔ دو صحیح جواب بتائیے گا۔ جی ساتھیوں، تو سودا ذوق اور محسن کاکوروی یہ قصیدہ نگار کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی یہ قصیدہ نگار ہیں سودا ذوق محسن کاکوروی۔ دبیر انیس اور خلیق یہ مرثیہ نگار ہیں۔ اے اور بی والے دوسرے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اور بی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سودا ذوق محسن کاکوروی قصیدہ نگار ہیں، دبیر انیس خلیق یہ مرثیہ نگار ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا رائٹ آنسر بنا ہے۔ ذوق دیکھیے گا تو یہاں یہ قصیدہ نگار ہیں، اور دبیر کیا ہے تو یہ مرثیہ نگار ہے، محسن کاکوروی قصیدہ نگار، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ انیس یہ مرثیہ نگار ہیں، سودا قصیدہ اور ذوق بھی قصیدہ، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ سودا کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش جو ہے ساتھیوں 1712 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں۔ اور وفات جو ہے سودا کی 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ذوق 1789 سے 1854 والے ہیں، اور دبیر جو ہیں یہ 1803 سے 1975 والے ہیں۔ انیس 1802 سے 1974 والے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہر ایک خار گل ہر گل ہے ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن ہر چمن بہشت نظیر، یہ شعر ذوق کی داعیہ قصیدہ کے کس جز سے ماخوذ ہے؟ جی تو تشبیب اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔
ہر ایک خار ہے گل ہر گل ہے، ایک ساغر عیش ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ یہ شعر دوستو ذوق کے قصیدہ زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر سے اخذ کیا گیا ہے، اور زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ جو ہے یہ تشبیب جز سے ماخوذ ہے۔ اور شیخ محمد ابراہیم ذوق نے اسے بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یابی پر اس قصیدہ کو پیش کیا تھا ذوق صاحب نے۔ چلیے اگلا سوال، اردو کا ابتدائی زمانہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ جی تو اردو کا ابتدائی زمانہ کے مصنف ہو جائیں گے شمس الرحمن فاروقی، 1935 سے 2020 والے۔ شمس الرحمن فاروقی 1935 عیسوی میں جو ہے ان کا پیدائش جو ہے، ان کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو کہاں ہوئی تھی؟ تو اعظم گڑھ میں، اور وفات الہ آباد میں 2020 عیسوی کو۔ شوکت سبزواری کے بارے میں بات کریں تو یہ 1905 یا 1908 عیسوی میں میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے ان کی 1973 عیسوی کو ہوئی ہے کراچی میں، شوکت سبزواری کی۔ اور مسعود حسن خان 1919 قائم گنج فروخ آباد، قائم گنج میں پیدائش 1919 اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو فروخ آباد میں۔ اور سید سلیمان ندوی یہ آپ کے 1884 سے 1953 والے ہیں، 1884 سے 1953۔ 1884 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے ٹونک راجستھان میں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا 1953 عیسوی کو۔ تو شمس الرحمن فاروقی کا یہ کتاب ہے اردو کا ابتدائی زمانہ۔ شمس الرحمن فاروقی کی ایک اور مشہور کتاب ہے تنقیدی افکار۔ تنقیدی افکار پر انہیں ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ تنقیدی افکار پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا ہے انہیں، ٹھیک ہے، ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی اور بھی دیگر کچھ تصانیف ہیں، ان کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف سے اکثر سوالات بنتے ہیں UGC نیٹ میں۔ تو ان کی دیگر کتابوں میں لفظ و معنی جو کہ بہت مشہور ہے، شعر، غیر شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، فاروقی کی تبصرہ افسانے کی حمایت میں، یہ بہت مشہور کتاب ہے افسانے کی حمایت میں۔ اس کے علاوہ تنقیدی افکار پر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس پر جو ہے انہیں ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ ملا تھا۔ اور اثبات و نفی، تفہیم و غالب، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ شعر شور انگیز، یہ میر تقی میر کے تعلق سے کتاب ہے، اور یہ 4 جلدوں میں ہے۔ اردو غزل کے اہم موڑ انداز گفتگو کیا ہے؟ داستان امیر حمزہ۔ اس کے علاوہ دوستو زبانی بیانیہ، بیان کنندہ اور سامعین، غالب پر 4 تحریریں، اردو کا ابتدائی زمانہ جیسے سوال آیا ہے، تو ان کے تصانیف سے اکثر سوالات بنتے ہیں، ہلکے میں مت لیجیے گا۔ تو یہاں جو ہے دیکھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ ذہن میں چیزیں رہیں۔ چلیے، تو ادبی تہذیب و تاریخ کے پہلو، غالب چند پہلو، شاعری شاہی صاحب قرآنی، داستان امیر حمزہ کا مطالعہ جلد اول، تعبیر کی شرح، درس بلاغت مشہور ہے، بہت پوچھا جاتا ہے تعبیر کی شرح بھی، شعریات بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ شعریات جو ہے یہ ارسطو کی پوئٹکس کا اردو ترجمہ ہے، یعنی بوتیقہ کا، ارسطو کی کتاب بوتیقہ اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ نئے نام اور تحفۃ السرور، جدیدیت اور ہم، یہ بھی مشہور ہے، جدیدیت اور ہم، خورشید کا سامان سفر، اور ہمارے لیے منٹو صاحب۔ اور ان کی ایک انگریزی میں کتاب ہے ہاؤ ٹو ریڈ اقبال۔ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا ہاؤ ٹو ریڈ اقبال، یہ شمس الرحمن فاروقی کا انگریزی میں لکھا ہوا مقالہ ہے۔ اور یہ مقالہ جو ہے علامہ اقبال کی فکر کی رفعت اور ان کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا ناول بھی ہے شمس الرحمن فاروقی کا، کئی چاند تھے سرے آسماں، 2006 عیسوی میں یہ شائع ہوا تھا۔ اور اس ناول کا جو موضوع ہے وہ ہندوستان کی مغلیہ تاریخ کے پس منظر، ٹھیک ہے، تو یہ اس ناول میں بیان کیا گیا ہے ہندوستان کی مغلیہ تاریخ کے پس منظر۔ اور سوار اور دوسرے افسانے، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ان کے مشہور شعری مجموعے ہیں جیسے کہ گنج سوختہ، سبز اندر سبز، 4 سمت دریا کا، اور آسماں محراب، یہ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں سے 2 زمرے مکمل شعر کی حیثیت سے درست ہیں، درست جوڑ بتائیے۔
جی ساتھیو، تو غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، سنتے ہیں لیلا کے خیمے کو سیاح، اس میں مجنوں کا ولے ماتم رہا۔ سی اور ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ یہ اشعار میر تقی میر کے ہیں، 1722 سے 1810 والے، آگرہ سے لکھنوی والے کی یہ اشعار ہیں۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، سنتے ہیں لیلا کے خیمے کو سیاح، اس میں مجنوں کا ولے ماتم رہا۔ میر تقی میر کے اشعار ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جمیلہ کس شہزادی کی ماں کا نام ہے؟ انجمن، بقاولی، بدر منیر یا پھر مہر نگار؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا جمیلہ جو ہے یہ کس داستان میں آیا ہے، یہ کس داستان کا کردار ہے؟ جی ساتھیو، تو جمیلہ جو ہے یہ بقاولی، جمیلہ جو ہے تو بقاولی کے ماں کا نام ہے، ٹھیک ہے، بقاولی، شہزادی بقاولی کے ماں کا نام ہے جمیلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کردار جو ہیں، یہ سبھی کردار جو ہیں یہ آپ کے آئے ہیں گلزار نسیم میں۔ گلزار نسیم وہی آپ کے دیا شنکر نسیم والا، اس کے بارے میں مختصر بات کر لیتے ہیں دوستو۔ گلزار نسیم، تو گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور اسے مرتب کس نے کیا تھا دوستو؟ گلزار نسیم کو تو رشید حسن خان نے مرتب کیا تھا۔ اور گلزار نسیم پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی تھی؟ تو 1844 عیسوی میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ اس کا اصل قصہ کس نے لکھا تھا؟ تو عزت اللہ بنگالی نے، عزت اللہ بنگالی نے اس کا اصل قصہ جو ہے 1722 عیسوی میں جو ہے بقاولی کے نام سے ہی لکھا تھا، بقاولی کے نام سے لکھا تھا، اور یہ فارسی میں تھا، فارسی نثر میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا اصل قصہ جو ہے، اصل قصہ عزت اللہ بنگالی نے اسے لکھا تھا 1722 میں، جو کہ فارسی نثر میں تھا۔ اس کے بعد منشی نہال چند لاہوری نے اسے گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، مذہب عشق کے نام سے منشی نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کے نام سے اردو میں اسے منتقل کیا تھا۔ اور پھر آگے چل کر دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں اسے اردو نظم کا لباس پہنا کر ہمارے سامنے اسے پیش کیا۔ اس مثنوی کے بارے میں اور بھی بات کریں تو اس مثنوی میں آورد اور جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے، اور رشید احمد صدیقی نے گلزار نسیم کے بارے میں لکھا ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور احتشام حسین نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ دیا شنکر نسیم کے پیدائش 1811 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1845 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اور دیا شنکر نسیم نے امجد علی شاہ کے عہد میں ہوش سنبھالا تھا، امجد علی شاہ کے عہد میں انہوں نے ہوش سنبھالا تھا۔ دیا شنکر نسیم جو ہیں یہ دیا شنکر نسیم کے جو استاد ہیں وہ خواجہ حیدر علی آتش ہیں، خواجہ حیدر علی آتش ان کے استاد ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے دو زمرے شاعر اور ان کی نظم کے لحاظ سے درست ہیں، دو صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، اکبر الہ آبادی کی نظمیں برقی کلیسا، فرزی لطیفہ اور دربار دہلی، میرا جی کی نظم کلرک کا نغمۂ محبت، جاتری،
समंदर का बुलावा। तो ये इस एतबार से ए और सी आपका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कलर का नगमाए मोहब्बत, जाते और समंदर का। इसके अलावा यहाँ देखिएगा तो शफीक फ़ातिमा शेरा की बाज़ गश्त है, बाज़ अहमद अख्तरुल ईमान का ताज महल साहिर का है, तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। साहिल लुधियानवी का ताज महल है, गुरेज़ है, लेकिन सुबह उम्मीद जो है ये किनका है जी, तो सुबह उम्मीद जो है आज़ाद का है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, तो इस एतबार से यहाँ डी भी गलत हो जाएगा। चलिए, अकबर इलाहाबादी के पैदाइश 1846 और वफ़ात 1921। शफीक फ़ातिमा शेरा की 1930 ईस्वी को नागपुर में और हैदराबाद में 2012 ईस्वी में इनका इंतकाल। मीरा जी ये आपके गए 1912 से 1975 वाले, पंजाब में पैदाइश, वफ़ात मुंबई में। और साहिर लुधियानवी जो हैं ये आपके 1921 से 1980 वाले हो गए। चलिए अगला सवाल देखिए। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी, तो रुखसत आमद रजज़ शहादत जंग शहादत बैन, तो रुखसत आमद बैन ये मरसिये का जुज़ हैं। इसके अलावा साथियों तशबीब, गुरेज़, हुस्न तलब ये कसीदे के अज्जाए तरकीबे में आते हैं, तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन बी और सी दूसरा हो जाएगा। चलिए जी, अच्छा ये बताइएगा मरसिये को तशबीब से किसने मुतारिफ़ कराया था, जो आगे चलकर चेहरा से मंसूब हुई थी। तशबीब को जो है किसने मुतारिफ़ कराया था मरसिये को जी, तो मरसिये को तशबीब से मुतारिफ़ कराने वाले जो हैं सौदा हैं। ये पूछा जाता है, कई दफ़ा सवाल आ चुका है। और मरसिये के अज्जाए तरकीबी और पूछा जाए किसने मुतय्यन किए मरसिये के अज्जाए तरकीबी, तो मीर ज़मीर ने दोस्तों मरसिये के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झेल में से 2 ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। जी दोस्तों, तो आब हयात, गुलशन बेखार, निकात शोरा ये तज़करा है। इसके अलावा निकात शोरा, खमकान जायद और तबक़ात शोरा, ए और बी वाले जो ज़ुमरे हैं साथियों वो आपके तज़करों के ज़ुमरे हैं। तो बात करें आब हयात किनका है, तो आज़ाद का है, गुलशन बेखार शेफ्ता का है, निकात शोरा मीर का है, खमखाना जावेद लाला श्री राम का है और तबक़ात शोरा ये कुदरतुल्लाह शौक़ का है। तो इस एतबार से आपका ए बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आब हयात आज़ाद का, गुलशन बेखार शेफ्ता का, खमखाना जावेद लाला श्री राम, निकात शोरा मीर का और तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह कासिम का है। तबक़ात शोरा कुदरतुल्लाह कासिम का है शायद, मेरे ख्याल से कुदरतुल्लाह शौक़ का नहीं है तबक़ात शोरा। चलिए एक बार कंफर्म करके आप कमेंट में बता दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैयद मुजीबुर रहमान किस अदीब का नाम है? मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है ये मुजीबुर रहमान?
جی تو ساتھیوں سہیل عظیم آبادی 1911 سے 1979 والے ہیں، الہ آباد سے، اور پٹنہ سے، الہ آباد پٹنہ میں پیدائش ہے، الہ آباد میں ان کا انتقال۔ الاؤ ان کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1940 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل 16 افسانے شامل ہیں۔ چلیے اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، ان کا ایک اور تصنیف ہے نئے پرانے چراغ، افسانوی مجموعہ ہے نئے پرانے چراغ، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں شائع ہوا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ اچھا ہاں، اب یہاں سوالات جو ہیں آپ کے عبارت یہاں دیے گئے ہیں، اس کو خوب اچھے سے پڑھ لیجئے، اقتباس ہے، اور پھر اسی کے ذیل میں آپ نے جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ چلے ویسے سوال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سب دوستوں، سوال آپ کا ملا وجی نے قطب مشتری کے اس اقتباس میں سور کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جی تو ملا وجی نے یہ قطب مشتری کا یہ شعر ہے۔ تو دوستو سور کے معنی کو جو ہے انہوں نے سورج استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ قطب مشتری کے اس اقتباس میں فام کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ جی تو فہم یعنی سمجھ، صحیح جواب چوتھا ہے۔ سوال 93، قطب مشتری کے اس اقتباس میں کس شرح میں یہ ہدایت پیش کی گئی ہے؟ تو شعر کی شرح میں، صحیح جواب تیسرا۔ سوال 94، اس اقتباس میں وجہی نے نار کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ تو عورت، صحیح جواب چوتھا ہے۔ اس اقتباس میں دھات کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ تو دوستو دھات طرح طرح کے معنوں میں استعمال ہوا۔ چلیے اب اگلا سوال اقتباس سے آیا ہے، وہاں تو شعر سے تھا، اور یہاں اچھے سے اقتباس کو پڑھ لیجئے پھر جواب دیجیے گا۔ جی دوستو اب یہاں آپ سوال دیکھ لیجئے۔ سوال ہے، اردو ادب کے اہم ناقدین پروفیسر احتشام حسین کے مندرجہ اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ ایک اچھا نقاد کیا نظر انداز نہیں کرتا؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، رائیوں اور تنقیدوں کا وہ انبار جو اس مصنف کی اس تخلیق کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ صحیح جواب آپ کا تیسرا ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ نقاد کا کام مصنف کے مقابلے میں کیوں زیادہ مشکل ہے؟ تو رائیوں اور تنقید کے اس انبار کے پیش نظر جو مصنف کے گرد جمع ہو جاتا ہے، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال 98، اس اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ وہ کون سی کیفیت ہے جو مصنف کے لیے جاں غسل لذت یا باوجود روح فرسا ہوتی ہے؟ تو تخلیق کا کرب، صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا، تخلیق کا کرب۔
تخلیق کرب ایسی کیفیت ہے جو مصنف کے لیے جاغسل لذت کے باوجود روح فرسا ہوتی ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ اس اقتباس کے پیش نظر ادب اور ادیب کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے علاوہ ناقد کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو ہر عہد میں ادب کے متعلق جو رائیں پیش کی گئیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے۔ اس اقتباس کی روشنی میں بتائیے کہ کسی تخلیق فن پارے کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائیوں اور تنقیدوں کی وجہ سے نقاد کے سامنے کیا مسئلہ سامنے پیدا ہو جاتا ہے؟ تو دوستو سوال کا صحیح جواب تیسرا ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو اب کچھ رینڈم سوالات ہیں، کچھ جنرل سوالات ہیں، یہ بھی UGC نیٹ کے حوالے سے ہی ہیں اور یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ میں بہت ہیلپ کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بھی۔ پہلا سوال آپ کے سامنے ہے، مخدوم محی الدین کا ایک نظم ہے انقلاب، انقلاب جو ان کا نظم ہے ساتھیوں، یہ ان کی کس مجموعہ کلام میں شامل ہے اور کس حیت میں ہے؟ دو یہاں جواب بتائیے گا، کس حیت میں، ایک تو کس حیت میں اور دوسرا کس مجموعہ میں شامل ہے۔ جی تو جواب نوٹ کیجئے۔ پہلی مربع کی حیت میں ہے اور دوسری چیز یہ ان کے مجموعہ سرخ سبیرہ میں شامل ہے جو 1944 عیسوی میں شائع ہوا۔ انقلاب مخدوم محی الدین کا جو نظم ہے مربع کی حیت میں ہے اور ان کے مجموعہ سرخ سبیلہ 1944 میں شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب دیجیے گا۔ عیش بائی طوائف یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ عیش بائی، عیش بائی یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ جی دوستو تو یہ سحر البیان، مثنوی سحر البیان کا یہ کردار ہے، سحر البیان، ٹھیک ہے۔ چلیے عیش بائی طوائف جو ہے یہ مثنوی سحر البیان کا کردار ہے۔ چلیے اگلا سوال، شیشے کے گھر اور جگنوؤں کی دنیا کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ شیشے کے گھر اور دوسرا کیا ہے؟ جگنوؤں کی دنیا، جگنوؤں کی دنیا۔ تو شیشے کے گھر اور جگنوؤں کی دنیا جو ہے ساتھیوں یہ آپ کے قرۃ العین حیدر کے ہیں، قرۃ العین حیدر 1927 سے 2007 والی۔ چلیے اگلا سوال، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے یہ مشہور قول کن کا ہے ساتھیوں؟ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، جی آپ سبھی کو معلوم ہوگا کافر صنف سخن، جی تو یہ ہے کلیم الدین 1908 سے 1983 والے کے۔ چلیے اگلا سوال، غزل کا مرتبہ اگرچہ اول ہے ولے ہر بیت میر ایک غزل ہے، میرا ایک غزل ہے۔ غزل کا مرتبہ اگرچہ اول ہے ولے ہر بیت میرا ایک غزل ہے، یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول ہے ساتھیوں ابن نشاطی کا، ابن نشاطی۔ چلیے اگلا سوال، ولی کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد شفیع، شریف محمد، محمد رمضان یا پھر شیخ نور الدین؟ یہ آپ کے پاس آپشن ہے، ولی کے والد کا نام بتائیے۔ جی ساتھی تو ولی کے والد کا نام تھا شریف محمد، شریف محمد۔ چلیے اگلا سوال، ولی کس بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے تھے؟ آپ کے پاس آپشن ہے آصف الدولہ،
دوسرا آپشن ہے ساتھیوں آپ کے پاس شجاع الدولہ، شجاع الدولہ۔ تیسرا آپشن ہے اورنگزیب، اورنگزیب۔ اور چوتھا آپشن ہے اکبر بادشاہ، اکبر بادشاہ۔ جی تو ولی جو ہے یاد رکھیے گا یہ آصف الدولہ کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ چلیے اگلا سوال، اودھ کے، اچھا چھوڑیے اسے چھوڑیے، چلیے دوسرا سوال ہے، دودھ کی قیمت اور آخری تحفہ کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ دودھ کی قیمت، دودھ کی قیمت اور آخری تحفہ، آخری تحفہ، یہ کن کے افسانوی مجموعے ہیں؟ دودھ کی قیمت اور آخری تحفہ۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو ولی کس بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے تھے، تو اس کا جواب جو ہے دوستوں آصف الدولہ نہیں ہوگا، شجاع الدولہ، اورنگزیب ہوگا، معاف کیجیے گا، اورنگزیب ہو جائے گا، اسے کریکٹ کر لیجیے گا۔ ولی جو ہے کس بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے تھے، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیوں وہ اورنگزیب ہے، اورنگزیب، ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیجیے گا۔ چلیے اگلا سوال کیا تھا، دودھ کی قیمت اور آخری تحفہ۔ جی تو دودھ کی قیمت اور آخری تحفہ جو ہے یہ منشی پریم چند کے افسانے مجموعے ہیں، 1880 سے 1936 والے کے۔ چلیے اگلا سوال، ایک حلفیہ بیان اور آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت، ایک حلفیہ بیان اور آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ چلیے آپ کے پاس آپشن ہے پریم چند، اقبال، غیاث احمد گدی یا پھر محمد حسن۔ جی تو یہ ہو جائے گا اقبال مجید، اقبال مجید۔ یہ کب سے کب والے ہیں؟ تو دوستو اقبال مجید جو ہیں یہ 1934 سے 2019 والے ہیں۔ اقبال مجید مراد آبادی بھوپالی، کیا تھا ان کا؟ تو ایک حلفیہ بیان اور آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت، یہ افسانے مجموعے ہیں اقبال مجید صاحب کے۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش اور وفات کیا ہے؟ کافی زمانہ ہو گیا میرے اس کلاس میں فرحت اللہ بیگ کی پیدائش و وفات کا ذکر کیے ہوئے، تو چلیے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی فرحت اللہ بیگ کی پیدائش اور وفات جو ہے 1800، ایک سیکنڈ، جی فرحت اللہ بیگ 1885 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں، اور وفات 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں ان کی ہوئی تھی۔ وفات 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں، پیدائش 1885 عیسوی کو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔